سر تحریک لبیک کا لانگ مارچ جاری ہے اور پنجاب میں داخل ہو چکا ہے، اسلام آباد کی طرف گامزن ہے، لیکن سر ہمارے میڈیا میں اتنی بات نہیں کی جا رہی اس بارے میں، کیوں؟ تحریک لبیک کی ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ابھی تک میں نے ان کو جتنا فالو کیا ہے، تحریک لبیک جو ہے وہ اس میں جتنے شامل لوگ ہیں وہ انتہائی مخلص کارکنان مصطفیٰ اور یعنی پاکستان کے سٹیزنز ہیں، اور بڑے پیٹریوٹک بھی ہیں اور بڑے ہمدرد بھی ہیں اور پیار کرنے والے لوگ بھی ہیں. میں تو بڑی دفعہ ان کو مل بھی چکا ہوں، ساروں کو، کافی لوگوں کو. تو ہم نے ہمیشہ اصل میں جب کوئی مولوی ہوتا ہے تو ہم اس کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، اور یہ بڑی انفیئر سی بات ہے. مولوی آدمی کو ہمیشہ لوگوں کے آگے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یار وہ ایجوکیٹڈ ہے یا آزاد خیال ہے یا یہ کچھ ہے. ہمیں کچھ نہیں ثابت کرنا پڑتا. تو تحریک لبیک نے بڑی مشکلات بھی اٹھائیں، خاص طور پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں. ان کے اوپر بڑا تشدد بھی ہوا، ان کے بڑے کارکنان شہید بھی ہوئے. ان کے اپنے امیر جو ہیں وہ بڑی دیر جو ہے وہ حفظ بے جا میں رہے، اور میں تو سمجھتا ہوں غیر قانونی طور پہ ان کو حراست میں رکھا گیا. ان کے اوپر کافی ظلم بھی ہوا، کافی تشدد بھی ہوا ان کے اوپر، اور یہ خود پی ٹی آئی والوں نے کروایا، کیونکہ یہ تو کہتے تھے را کے ایجنٹ ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ اتنے لوگ شہید ہونے کے باوجود جب ہمیں لگا تھا کہ اسلام آباد میں وہ پھیل جائیں گے جا کے، اور ان کو جب ریکویسٹ کی گئی آرمی چیف کی طرف سے کہ یار آپ لوگ مذاکرات کریں اور پلیز ختم کریں اپنی مارچ کو، تو انہوں نے کر لیا. اب اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ بھی بہرحال اس ملک کے شہری ہیں، اور ان کے جتنے کارکنان ہیں ان میں اگر اکثریت ہوگی تو وہ آپ سمجھیں متوسط طبقے سے ہے ان کا تعلق، یا مے بی ایون لوور. تو وہ مہنگائی کے خلاف ایک اویئرنیس مارچ کر رہے ہیں کہ یار مہنگائی بڑی ہے، اور حکومت کوئی ایسے اقدام نہیں کر رہی کہ جن سے لگے کہ مہنگائی میں قابو پایا جا سکے گا. اور یہ صحیح ہے. اور آپ دیکھیں کراچی سے انہوں نے مارچ شروع کی، علامہ سعد رضوی صاحب نے، اور لاکھوں لوگ ان کے ساتھ ہیں. اور جتنی میں ان کی تصاویر دیکھ رہا ہوں، جتنا میں ان کا کوریج دیکھ رہا ہوں، جتنی میں ان کی سپیچز سن رہا ہوں، وہ بھرپور اس میں لوگ شرکت کر رہے ہیں. ان کی عقیدت بھی ہے، ان کی روحانیت بھی ہے، اور بات یہ ہے کہ سارے اصل میں دینی بھائی ہیں. تو وہ ان کو ایک بائنڈنگ فورس ہے ان کی وہاں پہ. تو اور ابھی تک میں جتنی بھی بات سن رہا ہوں وہ صرف ایک بات کہہ رہے ہیں، اور کچھ کہہ ہی نہیں رہے، کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے جو آپ اور میں نہیں کہہ رہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی مہنگائی کو قابو پاؤ، اور قابو پانے کے طریقے ہیں. اب مثلا آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لوگ کہیں کہ یہ حکومت کیسے قابو پائے، کہ لاہور میں 14 مارکیٹیں ہیں. اگر 14 کی 14 مارکیٹس میں ٹماٹر کا ریٹ فرق ہے، پیاز کا ریٹ فرق ہے، آلو کا ریٹ فرق ہے، یہ صرف مہنگائی نہیں، یہ بری گورننس بھی ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ حکومتیں جو ہیں اور ان کی مارکیٹ کمیٹیز جو ہیں وہ چیزوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں. تو اسی طرح اور بھی چیزیں ہوں گی. میں کوئی معاشیات کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر گورننس بہتر ہو تو مہنگائی بہتر ہو، کم ہو سکتی ہے. اور یہی ان کی ڈیمانڈ ہے. کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں ہے. ہم سب کا جینا دو بھر ہوا ہے یہاں پہ. ہر روز ہر ایک یہ دیکھتا ہے کہ میں اس سے لے سکتا ہوں کہ نہیں، میں اس سے مانگ سکتا ہوں کہ نہیں. اب تو یہ حال ہو گیا ہے. تو اگر وہ اس بات پہ آواز اٹھا رہے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانی ہے، کیونکہ واقعی حکومت کچھ نہیں کر رہی. تو میں تو اس بات پہ تحریک لبیک کو والوں کو اور ان کے کارکنان کو میں سلام کرتا ہوں کہ کم از کم. اور آپ یہ دیکھیں کہ کل وہ سکر سے نکل رہے تھے، میں ان کو بڑا فالو کر رہا ہوں. سکر سے نکل رہے تھے اور پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور لاکھوں لوگ ہیں. ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا، ایک گاڑی جو ہے اس میں توڑ پھوڑ نہیں ہوئی، ایک ٹریفک لائٹ نہیں ٹوٹی راستے میں. اور ادھر پی ٹی آئی نے کیا تھا ایک زمان پارک سے کور کمانڈر ہاؤس تک یا جناح ہاؤس تک، تو 2 کلومیٹر کے ایریا میں انہوں نے تباہیاں مچا دی تھی، آگیں لگا دی تھی، ایمبولنسز کو آگ لگا دی تھی، پولیس کی 40 گاڑیاں جلا دی تھی، فوج کی پوسٹوں کو انہوں نے تہس نہس کیا. تو یہ حال ہے. ایک سو کالڈ جمہوری پارٹی اور ایک مذہبی پارٹی، ایک کا ڈسپلن دیکھیں، ایک کا کنٹرول دیکھیں، اور دوسرے کی دہشت گردی دیکھیں اور وینڈلزم دیکھیں، آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. سر